بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان صاحب کی 3 ضمانت کی درخواستوں کے اوپر سماعت ہے۔ ان میں عمران خان صاحب کا جو رول ہے ان ایف آئی آرز میں وہ 109 کا ہے، یعنی کہ عمران خان صاحب کے مشورے پہ ایما کے اوپر یہ کام ہوا۔ تو اس طرح کی جو ایف آئی آرز ہیں وہ 100+ ان کی تعداد ہے۔ فار ایگزامپل عمران خان صاحب نے عدلیہ کے حق میں احتجاج کیا، پرامن احتجاج کیا، ایف آئی آر درج ہوئی۔ رول آف لا، آئین کی بالادستی کے لیے پرامن احتجاج کیا تو اسی طرح کی ایف آئی آر درج ہوئی، جن میں عمران خان صاحب کا رول جو ہے وہ 109 کا ہے۔ دوسرے نمبر پر توشہ خانہ، آپ کو پتا ہے کہ یہ مختلف کیسز عمران خان صاحب کے خلاف ایک ہی نوعیت کے چلائے گئے ہیں، جیسا کہ الیکشن کمیشن نے کمپلینٹ فائل کی تھی جس میں عمران خان صاحب کو سزا ہوئی تھی، ایک وہ توشہ خانہ، ایک تھانہ کوسار کے اندر ایف آئی آر درج ہوئی تھی جیلی رسیدوں کے حوالے سے توشہ خانہ کے ریلیٹڈ۔ اسی طرح نیب کے اندر بھی توشہ خانہ کیس چلایا جا رہا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا تو اس کی ایک کاروائی ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ ایک جرم ہوگا تو 3 مختلف کاروائیاں چلائی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا مرڈر ہوتا ہے کوئٹہ میں، تو یوں نہیں ہوگا کہ قتل کا جو مقدمہ ہے وہ لاہور میں بھی درج ہو جائے، پشاور بھی ہو جائے، کراچی بھی ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس جگہ کے اوپر وہ قتل ہوا ہے اس کا ایک ہی مقدمہ ہوگا، اور کوئٹہ اگر ہوا ہے تو کوئٹہ ہی درج ہوگا، باقی جگہوں کے اوپر نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر 3 توشہ خانہ کیس چلائے جا رہے ہیں ایک ہی نوعیت کے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر اس میں ڈیٹ جو ہے وہ فکس ہو گئی 13 تاریخ، تو شام کو کورٹ ٹائم ختم ہونے کے بعد یہ درخواست جو ہے وہ نیب کی طرف سے دی گئی۔ درخواست کیا تھی کہ اس کیس کی سماعت جلدی فکس کی جائے، ارلی ہیئرنگ کی درخواست تھی۔ ہمیں اطلاع ملی کہ جناب 11 بجے آپ اڈیالہ جیل پہنچ جائیں۔ ہم حیران تھے کہ اتنی کیا جلدی آ گئی ہے، نواز شریف کے لیے نیب دوسری طرف پلکیں بچھا کر بیٹھا ہے، اور جب وہ پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ان کی گرفتاری مطلوب ہے، ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے، ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، اور ایک طرف بوگس جھوٹے کیسز جو آپ نے دیکھا کہ حکومت جو ہی ختم ہوتی گئی تو یہ سلسلہ جاری ہوا اور 200 تک ان کی تعداد جو ہے گئی ہے۔ تو نیب نے بھی کسر نہیں چھوڑی۔ آج بی بی صاحبہ کو بھی بلایا گیا ہے، اور اس کیس کے اندر، توشہ خانہ کے اندر جو میں بتا رہا تھا، وہ پھر کیونکہ ارلی ہیئرنگ آئی تھی تو آج کے لیے وہ کیس فکس کیا گیا ہے، یعنی کہ سوموار کے لیے۔ بی بی صاحبہ کو بھی نیب نے بلایا ہوا ہے، تو وہاں پر وہ بھی جائیں گی، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ تمام سوالات کے وہ بھی جوابات دے چکی ہیں۔ کوئی ایسا سوال نہیں، کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں جو کہ ان سے مانگا گیا ہو جو انہوں نے نہ دیا ہو، بلا وجہ ایک ہی طرح کے سوالات کے لیے بار بار بلایا جاتا ہے۔ اب کوئی فائنل کال اپ نوٹس بھجوایا گیا ہے تو وہ جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیک کیس وہ بھی سماعت کے لیے فکس ہے، جس میں ہم نے یہ استدعا کی ہے کہ یہ سلسلہ بند ہو، کون آڈیو ریکارڈ کرتا ہے، کس لا کے تحت وہ ریکارڈ کرتا ہے، کیسے وہ پھر آگے اسے بلیک میل ہراساں کرنے کے لیے اس شخص کو پھر وہ آگے جو ہے وہ نشر کی جاتی ہے، لوگوں کی آپس میں کنورسیشن ہوتی ہے، پرسنل ٹاک ہوتی ہے، تو پرائیویسی کوئی کیسے اس کے اوپر حملہ کر سکتا ہے اور اس کو کیسے پھر استعمال کر سکتا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، کسی کے خلاف کسی کو ہراساں کرنے کے لیے۔ تو وہ درخواست بھی فکس ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہم نے وہ پارٹیز بنائے تھے ان میں سے
किसी ने कोई मुस्तनद जवाब नहीं दिया कि वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कौन करता है, कैसे फिर आगे भिजवाई जाती हैं। तो आज वो फिक्स है। उसके अलावा तोशाखाना केस, जिसमें हमने ऑर्डर को सस्पेंड करने के हवाले से दरखास्त दी हुई थी, वो भी आज फिक्स है। आपको पता है हमेशा क्या होता है? होता ये है कि हम केस लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं, उस केस का टाइम ही गुजर जाता है, वो मामला ही गैर मौसर हो जाता है, इन्फ्रक्चस हो जाता है, उसके बाद वो कहीं फिक्स हो भी तो फिर उसका फायदा कोई नहीं होता। तो उसके लिए मुख्तलिफ जो प्रोसेस हैं अडॉप्ट किए जाते हैं, या फिक्स नहीं किया जाता, या फिक्स किया जाए तो लंबी डेट्स दी जाती हैं, या फिर फैसला महफूज कर लिया जाता है और लंबा फैसला जो है वो महफूज किया जाता है। बड़े अरसे के बाद जब टाइम गुजर जाता है तब वो फैसला सुनाया जाता है। तो ये भी इसी तरह का मामला है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खान साहब की सजा सस्पेंड की थी तो ऑर्डर भी साथ सस्पेंड कर देते, तो जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला है जो इमरान खान साहब की नायली इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी नोटिफिकेशन के जरिए की थी, वो कभी नायली ना होती। तो अब क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेर तबाह है तो वहां पर लटकाई जाता है, तो वो भी आज फिक्स है। और हम ये इस्तदा करते हैं कि मेहरबानी फरमा दी जाए, इस कौम के ऊपर मेहरबानी फरमा दी जाए, इस कौम के लीडर को एक सोची समझी प्लान साजिश के तहत इलेक्शन से बाहर करने की जो एक प्लानिंग है उसको ना इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको नाकाम बनाया जाए। थैंक यू जी।